اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں میں لیسن نمبر 10 کے ساتھ، جس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے فعل ماضی، اور فعل ماضی میں ہم کریں گے نصارہ، فعل خلقہ، ذکرہ اور عبدہ۔ تھوڑا سا ہم ریویژن دیکھ لیتے ہیں اب تک جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عربی میں الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ قرآن میں موجود الفاظ یا تو اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا اسم، کسی کا نام ہو سکتا ہے یا کوئی صفت وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اسم کی پہچان ہم نے سیکھی، ال لگا ہوتا ہے یا پھر تنوین ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے ال اور تنوین کبھی بھی ساتھ نہیں آتے، یا تو ال لگا ہوگا یا پھر تنوین ہوگی۔ اسم کی جمع ہم نے بنانا سیکھی، اونا اینا ایڈ کر کے۔ پھر ہم نے جب اسم کی مؤنث بنانا سیکھی، جس میں اسم کے آخر میں گول تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جمع مؤنث میں الف تا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ حرف ہم نے سیکھے جو کہ اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے۔ ساتھ ہم نے حروف جر پڑھے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ما اور رندہ، جو کہ حرف نہیں ہیں، اسم ہیں لیکن استعمال حرف کی طرح ہوتے ہیں۔ اسم میں ہم نے مزید سیکھے تھے اسم اشارہ، ٹھیک ہے، ھذا ھؤلاء ذالک تلک، ٹھیک ہے، اولئک، یہ ہم نے سیکھے تھے۔ یہ بھی اسم کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، حالانکہ ان پہ نہ کوئی ال لگا ہوتا ہے نہ کوئی تنوین ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی اسم ہی ہوتے ہیں۔ ابھی ہم کر رہے ہیں فعل، اور فعل میں ہم کر رہے ہیں فعل ماضی۔ فعل ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، فعل میں ہم نے فعل ماضی شروع کیا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ عربی میں جو اکثر افعال ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فعین لام، فتح، نون صاد را، نصر، ضاد را با، ضرب۔ فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل مضارع سے ہی بنتا ہے فعل امر، جس میں ہم حکم دینا یا گزارش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم ابھی کر رہے ہیں فعل ماضی۔ پچھلے لیسن میں ہم نے کچھ افعال کیے تھے، آج ہم کچھ مزید افعال لیں گے اور اس کے فعل ماضی کی ٹیبل کی پریکٹس کریں گے۔ مؤنث ہم نے بنانا سیکھی، ہوا فعل، اس نے کیا، اس مذکر نے کیا، ہیا فعلت، اس عورت نے کیا۔ میں نے اپنے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ آپ تا ساکن دیکھ کے پہچان جائیں یہ کہ یہ عورت مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا فعلا، اس ایک مرد مذکر نے کیا، ہیا فعلت، اس ایک عورت نے کیا۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ ایشین جو نام ہیں، اور نگہت، نزہت، فرحت، عطرت، ندرت، بہت سارے نام ہم جو بولتے ہیں اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ سب مؤنث کے نام ہیں۔ تو تا ساکن آخر میں آتی ہے مؤنث میں۔ یہ ہم نے ٹیبلز کیے تھے پچھلے لیسن میں، فعلا، جعلا اور فتح۔ ایک دفعہ پھر میں ان کو دہرا دیتی ہوں، تھوڑا سا ہمارا ریویژن ہو جائے گا۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا، اور فعلت، اس عورت نے کیا۔ جعلا، اس نے بنایا، جعلو، ان سب نے بنایا، جعلتا، آپ نے بنایا، جعلتو، میں نے بنایا، جعلتم، آپ سب نے بنایا، جعلنا، ہم سب نے بنایا، اور جعلت، اس عورت نے بنایا۔ فتح، اس نے کھولا، فتحو، ان سب نے کھولا، فتحتا، آپ نے کھولا، فتحتو، میں نے کھولا، فتحتم، آپ سب نے کھولا، فتحنا، ہم سب نے کھولا، اور فتحت، اس عورت نے کھولا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس میں تینوں روٹ لیٹرز، تینوں جو مادے کے الفاظ ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہر صیغے میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں
جب ہم کی بات ہو رہی ہے، ان سب کی بات ہو رہی ہے، تو واو ساکن الف کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے تو تا پہ زبر آ رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے تو تا پہ پیش آ رہی ہے، تم انتم کو ظاہر کر رہا ہے آپ سب نے کیا، ٹھیک ہے، نا نحنو کو ظاہر کر رہا ہے ہماری بات ہو رہی ہے، اور تا ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ ڈائلاگز ہم نے کیے تھے، اس کو میں ایک دفعہ کو ایک ریویو کر دیتی ہوں۔ حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ نعم فعلا، جی ہاں اس نے کیا۔ حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو، جی ہاں ان سب نے کیا۔ حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو، جی ہاں میں نے کیا۔ حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا۔ امید تو ہے مجھے کہ آپ کو پچھلے لیسنز میرے دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک موجود ہیں آپ کے پاس، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور دیکھ لیجئے، پچھلے 9 لیسنز میرے موجود ہیں۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ 4 افعال مزید کریں گے۔ نصارہ، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، نصارہ کے معنی ہیں اس نے مدد کی۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ عبادہ، اس نے عبادت کی، اور ذکرہ، اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم فعل نصارہ۔ نصارہ، اس نے مدد کی۔ نصارو، ان سب نے مدد کی۔ نصرتا، آپ نے مدد کی۔ نصرتو، میں نے مدد کی۔ نصرتم، آپ سب نے مدد کی۔ نصرنا، ہم سب نے مدد کی۔ اب اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا تا ساکن ایڈ ہوگی، جو بس پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں تا ساکن ایڈ کر دیجئے، تو یہ بن جائے گا نصرت، اس عورت نے مدد کی۔ ڈائلاگز ہیں، اب میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے، یا کوئی ایک ساتھی چن لیجئے اور اس کے ساتھ آپ یہ ان ڈائلاگز کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ حل نصارہ، کیا اس نے مدد کی؟ نعم نصارہ، جی ہاں اس نے مدد کی۔ حل نصارو، کیا ان سب نے مدد کی؟ نعم نصارو، جی ہاں ان سب نے مدد کی۔ حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ نعم نصرتو، جی ہاں میں نے مدد کی۔ حل نصرتم، کیا آپ سب نے مدد کی؟ نعم نصرنا، جی ہاں ہم سب نے مدد کی۔ ایک نئی چیز جو اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی اسم کی جو بائی ڈیفالٹ اس کی جو اصلی حالت ہوتی ہے وہ پیش کی ہوتی ہے، اور وہ کام کا کرنے والا ہوتا ہے، ڈوئر ہوتا ہے، وہ ایز اے سبجیکٹ سینٹینس میں آ رہا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے یعنی کرنے والا ہوتا ہے کام کا۔ تو پیش کی حالت اصلی حالت ہے اور کام کا کرنے والا ہے، سبجیکٹ ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کر کے کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے زیدن، تو اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے زید نے۔ کسی بھی اسم کی بائی ڈیفالٹ حالت پیش کی ہوتی ہے، زبر یا زیر اس پر کسی ریزن کی وجہ سے آتے ہیں۔ زیر آنے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو حروف جر کے بعد والا اسم جو ہے وہ آپ کو زیر کی حالت میں نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ ایک تعلق کی جوڑی میں جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ آپ کو زیر کی حالت میں نظر آئے گا، وہ انشاءاللہ آگے کے لیسنز میں ہم سیکھیں گے۔ ابھی ہم نے اس کورس میں حروف کے بعد حروف جر جو ہم نے سیکھے اس کے بعد والا اسم زیر کی حالت میں آتا ہے، جیسے من حروف جر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور زبر آنے کی اسم پر بہت ساری وجوہات ہیں، ابھی ہم اس کورس میں صرف پہلی ایک جو وجہ ہے وہ سیکھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا کورس آگے بڑھتا جائے گا ہم مزید چیزیں سیکھتے جائیں گے۔ تو کسی بھی اسم کی اصلی حالت پیش کی ہوتی ہے، اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کر کے کرتے ہیں۔ زبر آ جائے گا تو وہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، وہ جملے میں مفعول کے طور پر آ جاتا ہے، مطلب کسی کام کا اس پہ اثر پڑ رہا ہے، وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن ہم کا، کو، کے یا سے کر کے کرتے ہیں۔ تو زیدن، اسم آپ کے سامنے زید لکھا ہوا ہے اور اس پہ پیش ہے تو زیدن، اور زیدن اگر ہے تو زید کو یا زید کا یا زید سے، اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔
हल नसरा ज़ैदन, डायलॉग्स हमारे पास आ गए। हल नसरा ज़ैदन, अब इसकी ट्रांसलेशन हम किस तरह करेंगे? हमने पहले की थी हल नसरा की, क्या उसने मदद की। अब आप देखिए सेंटेंस में ज़बर आ रहा है तो उसको हम का को के या से करके करेंगे। तो उर्दू की मुनासबत से इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की ज़ैद की, या फिर क्या उसने ज़ैद की मदद की। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। जवाब होगा नाम नसरा ज़ैदन, जी हाँ उसने मदद की ज़ैद की। हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने मदद की ज़ैद की। नाम नसरू ज़ैदन, जी हाँ उन सब ने मदद की ज़ैद की। हल नसरता ज़ैदन, क्या आपने मदद की ज़ैद की। नाम नसरतु ज़ैदन, जी हाँ मैंने मदद की ज़ैद की। हल नसरतुम ज़ैदन, क्या आप सब ने मदद की ज़ैद की। नाम नसरना ज़ैदन, जी हाँ हम सब ने मदद की ज़ैद की। नेक्स्ट हमारे पास फ़ेल है खलक़ा, ठीक है, फ़ेल मादी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। खलक़ा, उसने पैदा किया, ठीक है। ये आपका पहला, मैंने जैसे बताया पहला जो सीगा है उसमें तीनों रूट लेटर्स, तीनों मादे के अल्फाज शामिल होते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ एडिशन होता है जो कि ये बताता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा सीगा, मुख्तलिफ लोग जो काम कर रहे हैं। जैसे वाव साकिन के साथ अलिफ खड़ा है तो इसका मतलब है हम की बात हो रही है, यानी उन सब की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है। खलक़ा, उसने पैदा किया। खलक़ू, उन सब ने पैदा किया। खलक़ता, आपने पैदा किया। खलक़तु, मैंने पैदा किया। खलक़तुम, आप सब ने पैदा किया। खलक़ना, हम सब ने पैदा किया। और इसका मुअन्नस क्या बनेगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, रूल बता दिया है पहले सीगे में किस तरह क्या ऐड होता है, ये इसका जवाब अब आप मुझे देंगे। हम आ जाते हैं डायलॉग्स पर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को सिर्फ अल्लाह ने पैदा किया है तो इसका जवाब हम नहीं में देंगे। और माजी में नहीं में जवाब देने के लिए हम माँ लगाते हैं। माँ का एक और इस्तेमाल हमने सीखा आज। फ़ेल मादी में नहीं में जवाब देने के लिए हम माँ लगाते हैं। हल खलक़ा, क्या उसने पैदा किया। मा खलक़ा, उसने पैदा नहीं किया। हल खलक़ू, क्या उन सब ने पैदा किया। मा खलक़ू, उन सब ने पैदा नहीं किया। हल खलक़ता, क्या आपने पैदा किया। मा खलक़तु, मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक़तुम, क्या आप सब ने पैदा किया। मा खलक़ना, हम सब ने पैदा नहीं किया, ठीक है। तो फ़ेल मादी में नहीं में जवाब देने के लिए आप माँ लगाते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट जी, फिर वही कॉन्सेप्ट कि किसी भी इस्म की बाय डिफ़ॉल्ट हालत पेश की होती है, ठीक है। शैउन आपके सामने लिखा है, शैअन भी लिखा हुआ है। ज़बर या ज़ेर किसी रीज़न की वजह से आता है। शैउन उसकी असली पेश लगा हुआ है, उसकी असली हालत है, काम का करने वाला है, सब्जेक्ट है, और इसकी ट्रांसलेशन हम ने करके करते हैं। शैउन, चीज़ ने। शैअन, ये उसकी बदली हुई हालत हो गई, किसी काम का असर उस पर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस में, तो उसकी ट्रांसलेशन हम का, को, के या से करके करते हैं। अब हम इसी को अपने डायलॉग में ऐड करते हैं। हल खलक़ा शैअन, हल खलक़ा शैअन, क्या उसने पैदा किया किसी चीज़ को। उर्दू में इस तरह मुनासिब ट्रांसलेशन हम करेंगे, ठीक है। मा खलक़ा शैअन, उसने पैदा नहीं किया किसी चीज़ को। हल खलक़ू शैअन, क्या उन सब ने पैदा किया किसी चीज़ को। मा खलक़ू शैअन, उन सब ने पैदा नहीं किया किसी चीज़ को। हल खलक़ता शैअन, क्या आपने पैदा किया किसी चीज़ को। मा खलक़तु शैअन, मैंने पैदा नहीं किया किसी चीज़ को। हल खलक़तुम शैअन, क्या आप सब ने पैदा किया किसी चीज़ को। मा खलक़ना शैअन, हमने पैदा नहीं किया किसी चीज़ को। ये अब नेक्स्ट फेल जो है वो आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ एक दफ़ा इसकी आपको प्रैक्टिस करके बता देती हूँ, बाकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। चंद मिनटों की प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको ये टेबल बआसानी याद हो जाएंगे। ज़करा, उसने ज़िक्र किया। ज़करू, उन सब ने ज़िक्र किया। ज़करता, आपने ज़िक्र किया। ज़करतु, मैंने ज़िक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने ज़िक्र किया। ज़करना, हम सब ने ज़िक्र किया।
اور اس کا مؤنث کیا بنے گا یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس فعل ہے عبادہ۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ اور مؤنث کیا بنے گا اس کا یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے۔ رول میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا مؤنث کیا بنے گا۔ چلیں جی یہاں پر ہمارا لیسن اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔